اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت عباس علمدار کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بے مثال وفا کی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ پانی ان کے ہاتھ میں تھا، کتنے گھنٹوں کے پیاسے، کتنے دنوں کے پیاسے ہیں، لیکن پانی ہاتھ میں آنے کے باوجود بھی آپ نے گرا دیا اور یہ فرمایا کہ میں امام حسین، مولا امام حسین سے پہلے کیسے پانی پی سکتا ہوں، ان کی اولاد سے پہلے کیسے میں پانی پی سکتا ہوں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضرت عباس بن علی امام علی اور جناب ام البنین کے فرزند ہیں۔ آپ 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عباس کو باب الحوائج یعنی علمدار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی وفاداری کی مثال اتنی زیادہ تھی کہ آپ کو علمدار اور عباس کہا جاتا ہے، آپ کو غازی کہا جاتا ہے۔ کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے یزید کی بیعت نہ کی تو پھر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور بیعت سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے سب سے وفادار بھائی اور علمدار تھے۔ حضرت امام حسین کا اتنا زیادہ ادب و احترام کرتے تھے حضرت عباس کہ انہیں بھائی کہہ کر نہیں بلاتے بلکہ انہیں مولا کہہ کر بلاتے تھے، اور بچپن سے ہی ان کی وفا حضرت امام حسین کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ اور جو حضرت عباس کی والدہ تھی وہ بھی ہمیشہ اپنے بچوں کو یہی کہتی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو ہمیشہ ان پر ترجیح دیتی۔ شب عاشوراء اور عاشوراء کے دن کے درمیان امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر جب پانی بند کر دیا گیا تو بچوں کی پیاس اور بے قراری بہت زیادہ تھی۔ تو حضرت عباس نے جب دیکھا تو بار بار بچوں کی فریاد ان سے سنی نہیں جا رہی تھی۔ امام حسین نے حضرت عباس کو فرمایا کہ بھائی عباس، اگر تم جاؤ اور بچوں کے لیے پانی لے آؤ تو شاید ان کی پیاس بجھ جائے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنا مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کی فوج کے درمیان سے گزر کر نہر فرات تک پہنچ گئے، اور جو دشمن کے ان کے سردار تھے انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ کانپ اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ عباس آ گیا ہے، فوجیوں سے یہ کہنا کہ اپنے دلوں کو تھام کر رکھیں، عباس کو دیکھ کر ہی کہیں ان کی روح نہ نکل جائے۔ اتنا ان کا ہیبت اور دبدبا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں نہر فرات کے پاس۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی، ہزاروں سپاہی ہوتے ہیں کہ حضرت عباس کو روک سکیں۔ تو حضرت عباس جب پہنچتے ہیں نہر فرات کے اوپر، پانی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو جیسے ہی اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہیں، کتنے دنوں کی پیاس ہے لیکن جیسے ہی ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر ہاتھ کھول دیتے ہیں اور پانی کو گرا دیتے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ اے عباس، تو امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد سے پہلے پانی کیسے پی سکتا ہے؟ وہ پیاس میں ہیں اور تم یہاں پر پانی پیو گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پانی گرا دیا۔ وہ پانی بھی کتنا روتا ہوگا کہ کاش میں عباس کے کام آ جاتا۔ وہ پانی بھی کتنا تڑپا ہوگا کہ عباس نے ہاتھوں میں لیا اور گرا دیا۔ نہر فرات کے اوپر دشمن، ان کے جو سپاہی تھے وہ تعینات تھے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے پانی مشکیزے میں بھرا۔ جب حضرت عباس نے پانی مشکیزے میں بھرا تو خود بھی بہت پیاسے تھے، کئی دنوں سے پانی کا قطرہ بھی نصیب نہ ہوا تھا، مگر جب آپ نے پانی ہاتھ میں لیا تو یاد آیا کہ سیدہ سکینہ اور دیگر بچے پیاسے ہیں، تو آپ نے پانی پینے کی بجائے واپس مشکیزے کو اپنے کندھے پر رکھا اور خیموں کی جانب روانہ ہو گئے۔ واپسی پر دشمن نے حضرت عباس پر چاروں طرف سے حملہ کیا۔ ایک شکی نے آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا۔ آپ نے علم کو اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا اور دوسرے نے بایاں بازو آپ کا کاٹ دیا۔ اب آپ نے علم کو اپنے بازو سے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر مشکیزے کو بچاتے ہوئے دشمن نے سر پر وار کیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ حضرت عباس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ زمین پر گرتے وقت آپ نے پکارا، یا اخا ادرک اخاک، بھائی حسین اپنے بھائی کو سنبھالیے۔ امام حسین علیہ السلام تیزی سے دوڑے، حضرت عباس علیہ السلام کے قریب پہنچے، آپ کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ مولا، میری آخری خواہش ہے کہ میرا سر زمین پر رکھ دیں،
کیونکہ میں شرمندہ ہوں، میں آپ کے بچوں کے لیے پانی نہ لا سکا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، مولا میرا آخری سلام قبول کیجیے، اور یوں حضرت عباس نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عباس کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب کوئی مددگار باقی نہیں رہا۔ حضرت عباس علیہ السلام کو فرات کے کنارے دفن کیا گیا، جہاں آج بھی حضرت عباس کا روضہ موجود ہے۔ کربلا میں ان کا روضہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کے قریب واقع ہے، لیکن کچھ فاصلے پر، تاکہ ان کی بہادری اور قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ یہ واقعہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ وفاداری کا سبق دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسوں کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اور ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔